اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اس کی تلاوت کر جو کتاب میں سے تیری طرف وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کر، بے شک بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اتلو تلاوت کس کی؟ اس کتاب کی. تو اتلو میں تلاوت کا مطلب اس کو پڑھ کر سنانا اور پڑھنا بھی اس طرح سے کہ اس کے پیچھے پیچھے اس کی پیروی کرنا. مطلب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو پیچھے پیچھے آپ کے مائنڈ میں اس کا مطلب آ رہا ہو، آپ سمجھ رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا بات کر رہے ہیں. تو تلاوت کا اصل مقصد یہ ہے اور اصل مطلب یہ ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم نے اتنے قرآن مکمل کر لیے، اس رمضان میں نے اتنے اور اتنے قرآن پڑھے. تو اصل میں تلاوت کیا ہے کہ وہ آپ کے پیچھے آئے، آپ جو بات کر رہے ہو، آپ جو بول رہے ہو، آپ کا دل دماغ اس کو سمجھ رہا ہو. اور اس کی تلاوت کر جو کتاب میں سے تیری طرف وحی کی گئی ہے اور کیا کرو؟ نماز قائم کرو. بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. بے حیائی کے کاموں سے کیا چیز روکتی ہے؟ نماز انسان کو روکتی ہے. کیسے بے حیائی کے کاموں سے روک لیتی ہے؟ اگر انسان نمازی بن جاتا ہے تو پھر جب وہ ایک نماز پڑھتا ہے اور اس کے درمیان اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی گناہ کرنے کا سوچتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے کہ اگلی بار جب میں اللہ سے ملاقات کے لیے جاؤں گا تو کیسا چہرہ لے کر جاؤں گا، کیا منہ لے کر جاؤں گا اپنے رب کے سامنے. تو اس طرح یہ احساس بڑھتے بڑھتے پھر ایک دن اس کو برائیوں سے دور کر دیتا ہے. اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. کس بارے میں سب سے بڑا ہے؟ ہر لحاظ سے سب سے بڑا ہے. اور اس موقع پر تو بہت طاقت دیتا ہے کہ جب شیطان یا دوسرے انسانی شیطان آپ کو گناہ کی دعوت دے رہے ہو، آپ کو گناہ کی طرف جانے کے لیے دعوت دے رہے ہو اور آپ پریشان ہو اور آپ کو لگے کہ آپ جھک جائیں گے اس طرف، تو اس وقت کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہی سب سے بڑا ہے، مجھے اسی کی بات ماننی ہے. اللہ کی بڑائی بیان کر کے اپنے آپ کو یاد دہانی کرواؤ کہ وہی سب سے بڑا ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی میرا خالق ہے، مجھے اسی کی اطاعت کرنی ہے.
تو جب بھی کبھی دین کے راستے میں رکاوٹ آ رہی ہو، آپ کی عبادات میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کثرت سے تسبیح اور اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے لیے وہ کام آسان کر دے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو ہماری بھی نمازیں ایسی ہوں گی کہ واقعی ہمیں لگے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، سوئی تو وہ ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی کے کاموں سے روکیں گی نا. آج ہماری نمازیں اس طرح کی ہیں ہی نہیں. آج نمازیں بھی رسمی نمازیں بن گئی ہیں، جیسے ہم رسمی مسلمان بن گئے نا، نمازیں بھی رسمی بن گئی ہیں. کوئی شعور نہیں ہوتا. عبادت تو وہ ہے نا کہ آپ کو یہ خیال ہو کہ آپ اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ خیال ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اصل عبادت یہ ہے. اور جب یہ خیال ہی اندر سے نکل گیا تو وہ عبادت تو بے جان بے روح ہو گئی، مردہ ہو گئی. اور پھر ایسی مردہ عبادت پھر ہمیں کیسے بے حیائی کے کاموں سے روک سکتی ہے؟ تو نماز کا اثر ہماری زندگیوں میں ہمیں نظر آنا چاہیے، اور وہ اسی صورت میں آئے گا جب یہ خیال ہمارے دلوں میں زندہ ہوگا. تو صحیح طریقے سے پڑھنے والے کی نماز اسے واقعی برائی سے روکتی ہے، جو صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، آپ سے نے فرمایا جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ سارے کندھوں پر لا کے رکھ دیے جاتے ہیں. پھر جب وہ رکوع کرتا ہے تو گناہ جھڑ جاتے ہیں. پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اور گناہ جھڑ جاتے ہیں. یہاں تک کہ جب وہ نماز سے اٹھتا ہے تو اس کے سارے گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں. لیکن بشرط یہ کہ نماز واقعی میں نماز ہو، واقعی سے دل سے پڑھی گئی ہو، تو ہی تو اللہ خوش ہو کے اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا نا. اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. پھر آگے آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر جو ظالم ہیں. کون انکار کرتے ہیں؟ کون ظالم ہے؟ شرک کرنے والے، اللہ کے نافرمان لوگ ہی انکار کرتے ہیں. پھر آگے آیت نمبر 54 53 اور وہ تجھ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر ایک مقرر وقت نہ ہوتا تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا، اور اگر وقت مقرر نہ کیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا، اور یقیناً وہ ان پر ضرور اچانک آئے گا اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے. وہ تجھ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ جس قیامت کی، جس عذاب کی، جس جہنم کی ہمیں دھمکی دیتے ہو، لے آؤ پھر ہمارے سامنے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اچانک آئے گا ان کے پاس، اور جب وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے، پھر انہیں پتہ چلے گا. حالانکہ بے شک جہنم یقیناً کافروں کو گھیرنے والی ہے، ان کی طاق میں بیٹھی ہے، جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا. اوپر اور نیچے سے آگ میں جھونکے جائیں گے، اور اللہ فرمائے گا چکھو جو کچھ تم کیا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو. تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی کیا سمجھ میں آتی ہے بات؟ کہ ایسی جگہ جہاں اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو اور دین پر قائم رہنا مشکل ہو رہا ہو تو ہجرت کر جاؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، سو تم میری عبادت کرو، میرے راستے سے دور نہ جانا. ہاں زمین بہت وسیع ہے، ایک جگہ عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے تو چھوڑ دو اس جگہ کو، دوسری جگہ چلے جاؤ. ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس بات کو یاد رکھو، ہمیشہ یہیں نہیں رہنا، تمہیں اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے. تمہیں موت آئے گی، پھر تمہیں بتایا جائے گا جو کچھ تم کما کے لائے ہو دنیا میں. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں. یہ ان
عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور کتنے ہی چلنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب موت کی بات ہوتے ہوتے، عبادت کی بات ہوتے ہوتے، آخرت کی بات ہوتے ہوتے، ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیوں کر دیا؟ سوچنے کی بات ہے نا، لنک کیا کریں آیات کو دوسری آیات سے، کہ یہاں پہ موت کی بات ہو رہی، عمل صالح کی بات ہو رہی، قیامت کی بات ہو رہی، ایک دم سے اللہ تعالیٰ رزق کی بات لے آئے کہ کتنے ہی چلنے والے جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے۔ تو اے انسان، تو کیوں اپنی موت کو بھول کر صرف اسی کام کے پیچھے لگ گیا؟ تو نے اپنی زندگی کا مقصد یہی کام بنا لیا؟ اگر ہم غور کریں اپنے آس پاس، اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول کی طرف، تو ہمیں یہی ایک چیز نہیں نظر آتی کہ جیسے ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں آنے کا مقصد ہی صرف یہ ایک تھا کہ ہم نے کمانا ہے، کمانا ہے، کمانا ہے اور بس کمانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے دیکھو کتنے جاندار ایسے ہیں جو اپنے کمروں پر ہر وقت اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو بھی اللہ کھلاتا ہے، تمہیں بھی اللہ کھلاتا ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اسی کے ذمہ ہے تمہارا رزق، وہ تمہیں بھوکا نہیں سلائے گا۔ ہاں کوشش کرنی ہے اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنا لینا۔ فکر کس کی کرنی ہے؟ کوشش رزق کی کرو، ایسا نہیں ہے کہ اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، منو سلوا تمہارے لیے اتر آئے گا، نہیں، کوشش کرو، توکل اپنے رب کی ذات پہ رکھو، بھروسہ اپنے رب کی ذات پہ رکھو، فکر نہیں کرو اس کی، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے رب نے کا وعدہ ہے کہ وہی تمہیں کھلانے والا ہے، وہی کھلائے گا، وہ تمہیں بھوکا نہیں رکھے گا، کہ ہر جاندار کا رزق کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے ذمہ ہے، میں دوں گا، لیکن آخرت کا رزق تمہیں اپنے لیے خود بنانا ہے، وہ اس کی خود تیاری کرنی ہے، وہاں میں نہیں دوں گا، وہاں اسی کو ملے گا جس نے یہاں تیاری کی ہوگی، جس نے یہاں اکٹھا کیا ہوگا۔ ہم دنیا کا رزق اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور اسی کی فکر میں اتنا گھلتے رہتے ہیں کہ آخرت کا رزق اکٹھا کرنے کا ہمیں وقت ہی نہیں ملتا، اور حالانکہ اس کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے کہ وہ میں دوں گا ہی دوں گا، جتنا تمہاری قسمت میں وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جتنا تمہاری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہ تمہیں ایسے پالے گا جیسے موت تمہیں پا لیتی ہے۔ تم کہیں بھی ہو، موت تک تم تک پہنچ جاتی ہے نا، تم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ اسی طرح رزق جو اللہ نے جو نوالا، جتنا تمہاری قسمت میں لکھتی ہے وہ تمہیں اسی طرح پالے گا۔ اسی طرح آپ سے نے فرمایا دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو۔ اعتدال سے کام لینا کیا ہے؟ کہ کوشش کرو اس کو اپنا مقصد زندگی نہ بنا لو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کی دوڑ میں تمہارے پاس نماز کا وقت نہیں ہے، تمہارے پاس قرآن کو سمجھنے کا وقت نہیں، تمہارے پاس اللہ کی عبادات کا وقت نہیں، کیونکہ ہر ایک کو اتنی دنیا ضرور ملے گی جتنی اس کے لیے اللہ رب العزت نے لکھ دی ہے، ماں کے پیٹ میں لکھ دی ہے۔ ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا، ابھی اس نے آنکھیں بھی نہیں کھولی تھی، ابھی وہ دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، وہیں ماں کے پیٹ میں اس کا رزق لکھ دیا گیا تھا۔ اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہنا پھر بتاؤ، جب مانتے ہو یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، پھر کیوں اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ پھر عبادت بھی خود اس کی کیوں نہیں کرتے؟ مدد بھی صرف اسی سے کیوں نہیں مانگتے؟ اور پھر اگر اس آیت سے اس آیت کو لنک کریں، پیچھے رزق کی بات ہے، تو اگر اس آیت سے اس آیت کو لنک کریں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کو اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر سکتا ہے، اتنی بڑی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر سکتا ہے، رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر سکتا ہے، تو وہ کیا تمہیں رزق نہیں دے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا، جس نے اتنا سب کچھ تمہارے لیے کر دیا، کیا وہ تمہیں بھوکا ہی رکھے گا؟ تو اس کی ذات پر بھروسہ رکھو، لوگوں پر توکل نہ کرو، لوگوں پر بھروسہ نہ کرو۔ آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، ایک جاب چلی جاتی ہے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ اب کھائیں گے کہاں سے، کیا ہوگا؟ نہیں، بھروسہ اپنے رب پر کرو، ایک چلے گی اللہ دوسرا سبب لگا دے گا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ
بکل شیء علیم، اللہ رزق فراغ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے اور اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ کیا، یہ بھی اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں، کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے، اور یہ اس کے فیصلے کس پر مبنی ہے؟ حکمت پر مبنی ہے۔ تو زیادہ ملا ہے تو یہ کس کی تقسیم ہے؟ اللہ کی تقسیم ہے، اس پر میرا اور آپ کا اترانا بنتا ہی نہیں، کیونکہ یہ میرے رب کی تقسیم ہے۔ وہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں زیادہ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں کم دیتا ہوں، اور کم مل گیا تو یہ میرے رب کی تقسیم ہے۔ تو اپنے رب کے فیصلے کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ تو دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر اور اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں، اگر جسے زیادہ ملا اس کے لیے بھی آزمائش ہے، جسے کم ملا اس کے لیے بھی آزمائش ہے۔ جس کو زیادہ ملا اس کے لیے کیا آزمائش ہے کہ کیا وہ جو اللہ نے اس پر احسان کیا ہے وہ پلٹ کر دو لوگوں پر بھی احسان کرتا ہے، اور جس کو کم ملا ہے کہ آیا وہ اپنے رب سے بدگمان تو نہیں ہوتا، اپنے رب سے شکوے تو نہیں کرتا، اپنے رب کی رضا میں راضی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 64 میں، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور دنیا کی یہ زندگی نہیں ہے مگر ایک دل لگی اور کھیل، بس یہ دل لگی ہے، کھیل تماشا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اس کی حقیقت۔ بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل گھر ہے، وہی اصل زندگی ہے جو نہ کبھی ختم ہوگی۔ اگر وہ جانتے ہوتے، اللہ تعالیٰ کہنے کاش وہ جانتے ہوتے، اگر وہ جانتے ہوتے یہ بات تو اپنی آخرت کی تیاری کر لیتے۔ تو دنیا کے لہو لہو میں پڑنے کی بجائے کیا کرو، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے گھر کو سجانے، اس کی روزی کے انتظام کرنے کی کوشش کرو۔ اگر ہم صحابہ کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو وہ کیسے آخرت کی تیاری کیا کرتے تھے۔ سلف صالحین کو دیکھیں تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دین کی مجلسوں میں دین کے لیے اتنا اپنے آپ کو وقف کر دیتے تھے کہ ایک مجلس کے بعد ان کی دوسری مجلس، دوسری کے بعد تیسری، یہاں تک کہ ان کے پاس کھانا بنانے کا وقت نہیں بچتا تھا تو وہ کچا ہی بعض اوقات کھا لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں تھی نا۔ ہماری زندگی میں تو بڑی اہمیت ہے، ہمیں تو چسکے چاہیے اور طرح طرح کے کھانے چاہیے، جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمیں من و سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں تو طرح طرح کے کھانے چاہیے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم کہتے ہیں طرح طرح کے کھانے چاہیے، طرح طرح کے مشروبات چاہیے، اور اس اپنے چسکے کے لیے، اس دنیا کی جو عیش و عشرت کے لیے ہم نے اپنی آخرت کو قربان کر دیا۔ ہم نے کہا دیکھی جائے گی وہاں جو ہوگا، آج اس دنیا میں ہے یہ تو جیئیں کھل کے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میرے گھر میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو کوئی جاندار کھا سکے۔ انسان تو کیا کوئی جاندار بھی نہیں کھا سکتا تھا، یعنی کوئی گھاس پھوس بھی نہیں تھی، کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جسے کوئی جاندار بھی کھا سکتا ہو، سوائے ان تھوڑے سے جو کے جو طاق میں رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ میں ایک مدت دراز تک اسی سے لے کر کھاتی رہی، بالآخر ایک دن میں نے انہیں ناپا تو وہ جلدی ختم ہو گئے، یعنی ان میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ میں اسی میں سے کھاتی رہی، تو جب میں نے ان کو ناپا تو وہ جلدی ختم ہو گئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے استعمال کرتے رہو، اللہ برکت ڈال دے گا۔ جب ناپ کے کرو گے تو پھر کمی آ جاتی ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 70 اہل صفا کو دیکھا، ان میں سے کسی کے جسم پر کے اوپر کا حصہ چھپانے کے لیے چادر نہیں تھی، فقط تہبند ہوتا یا رات کو اوڑھنے والی چادر ہوتی تھی جسے یہ لوگ اپنی گردن سے باندھ لیتے۔ وہ چادر بھی کسی کے نصف پنڈلی تک پہنچتی اور کسی کے ٹخنوں تک، بس وہ اسے اپنے ہاتھ سے اکٹھا کر کے رکھتے کہ کہیں ان کی شرمگاہ نہ کھل جائے۔ اور آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے کھانے پینے کا جائزہ لیں، اپنی الماریوں کا جائزہ لیں، اور اس کے باوجود ہم کیا ہیں؟ ہم ناشکری کے ہائی لیول پر ہیں۔
اسی طرح مصعب بن عمیر جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے، انہوں نے اپنے پیچھے صرف ایک چادر چھوڑی تھی۔ آج ہم سوچیں کہ آج اس وقت اگر خدا نہ خواستہ میں دنیا سے جاتی ہوں تو میں اپنے پیچھے کیا کچھ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ نکال دیں، بالکل، کہ پیچھے صرف ایک چادر چھوڑی تھی، تو جب ہم اس کے ساتھ ان کا سر ڈھانپتے تو ان کے پیر ننگے ہو جاتے، اور جب پیر ڈھانپتے تو ان کا سر کھل جاتا۔ چنانچہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم ان کے سر کو ڈھانپ دیں اور ان کے پیروں پر اصغر گھاس ڈال دیں۔ اور بعض ہم میں سے وہ ہیں کہ ان کے پھل پک گئے ہیں اور وہ انہیں چن رہے ہیں، یعنی ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کچھ ہم میں سے وہ ہیں جو دنیا میں ایسے مگن ہیں، اپنے پھل اتار رہے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو دنیا حاصل کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے زندگی کا مقصد ہی بنا لینا اور اس کی دوڑ میں اپنے رب کو بھول جانا، اپنی آخرت کو بھول جانا، اپنے انجام کو بھول جانا، اپنی موت کو بھول جانا، یہ غلط ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلا دے جب وہ اس کے پاس آئے؟ کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بارے میں پوری کوشش کی کہ ہم ضرور ہی نے اپنے راستے دکھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ہمیں پانے کے لیے خوب کوشش کی، جدوجہد کی، ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بلا شبہ اللہ یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہدایت پانے کا تعلق کس سے ہے؟ جدوجہد سے ہے، کوشش سے ہے، طلب سے ہے۔ اب آپ بیٹھے تھے گھر پر اور آپ نیک لوگوں کو دیکھ کے کہیں ہاں ہمارا بھی دل کرتا ہے آپ کے جیسے بن جائیں، ہمارے لیے دعا کرنا ہے۔ خود کوئی کوشش نہیں کرنی، خود گھر سے نہیں نکلنا، خود سیکھنا کچھ نہیں، کچھ علم حاصل نہیں کرنا، کو پہچاننے کی اپنے رب کو کوئی کوشش نہیں کرنی، تو کیا ہدایت مل جائے گی؟ نہیں۔ ہدایت کا تعلق کس سے ہے؟ جدوجہد سے ہے۔ جو محنت کرے گا وہ پا لے گا اپنے رب کو۔ دنیا میں کوئی بھی چیز آپ کو محنت کے بغیر مل جاتی ہے؟ نہیں ملتی نا۔ تو ہدایت کیسے کوشش کے بغیر مل سکتی ہے؟ تو اللہ، ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت کو جہاد سے منسوب کیا، اور سب سے فرض جہاد نفس کے ساتھ، خواہش کے ساتھ، شیطان کے ساتھ، دنیا کے ساتھ۔ جو ان چار چیزوں سے جہاد کرتا ہے وہ اللہ کی طرف پہنچنے والے راستے کو پا لیتا ہے۔ یہی چیزیں جو رکاوٹ بنتی ہیں نا، شیطان رکاوٹ بنتا ہے، انسان کی خواہشات رکاوٹ بنتی ہیں، انسان کا اپنا نفس رکاوٹ بنتا ہے۔ تو جو ان پر قابو پا لیتا ہے اور نکل پڑتا ہے تو وہ پھر اپنے رب کی طرف پہنچ جاتا ہے، ہدایت کے راستے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کے لیے راغب کرنا کیا ہے؟ سب سے بڑا جہاد ہے، اصل جہاد ہے، اور یہ جہاد ہم میں سے ہر ایک پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ سورۃ الروم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے سب سے قریب زمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے چند سالوں میں۔ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مومن خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ اب کیا تھا کہ مشرکین کو یہ بات پسند تھی کہ فارس کے لوگ رومیوں پر غالب آ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ فارس کے لوگ بھی مشرکین کی طرح کیا تھے؟ بت پرست تھے، اور جو رومی تھے وہ کیا تھے؟ اہل کتاب تھے، اور مسلمانوں کی خواہش کیا تھی؟ کہ رومی غالب آ جائیں اہل فارس پر۔ تو اب اللہ رب العزت یہاں یہی کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے سب سے قریب زمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے، اور یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اللہ رب العزت کی، اور وہ واقعی غالب آئے۔ یہ اس دن ہوا تھا کہ جب ایک طرف مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی، تو دوسری طرف اللہ رب العزت نے رومیوں کو، اہل فارس پر فتح نصیب فرمائی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے وہی غافل ہیں، اور کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا؟
اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ دنیا کی زندگی میں سے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے وہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اسے پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ اور ایک مقرر وقت کے ساتھ۔ جب اللہ رب العزت نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی ہر چیز کو مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو انسان نے کیسے سوچ لیا کہ اس کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا کہ بس وہ کھائے پیے موج مستی کرے سوئے اور پھر دنیا سے رخصت ہو جائے؟ تو انسان کو بھی حق کے ساتھ پیدا کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، اور بے شک بہت سے لوگ یقیناً اپنے رب سے ملنے ہی کے کیا ہیں؟ منکر ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 14 میں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے، پھر جو لوگ تو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے۔ آج تو منافق مسلمان سب ایک ہی ساتھ چلے پھر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس دن سب گروہوں میں الگ الگ کھڑے ہوں گے، سو وہ عالی شان باغ میں خوش و خرم رکھے جائیں گے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور رہ گئے وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ پس اللہ کی تسبیح ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ صبح و شام کس کی تسبیح کرو؟ اللہ ہی کی تسبیح بیان کرو، اور اسی کے لیے سب تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور پچھلے پہر، اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو۔ تو ان اوقات میں تسبیح سے مراد کیا ہے؟ 5 اوقات کی نمازیں۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم نکالے جاؤ گے۔ جس طرح وہ مردہ کو زندہ سے نکال سکتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکال سکتا ہے، تو اس کے لیے تمہاری مشکل پریشانی کچھ بھی نہیں ہے، وہ تمہاری مشکلوں کو بھی دور کرنے پر قادر ہے۔ اور جو رب یہ کر سکتا ہے وہ مردہ کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ جو تم اس بات میں شک میں رہتے ہو کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیسے دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر اچانک تم بشر ہو جو پھیل رہے ہو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن نَفْسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی رکھ دی۔ کہ یہ اللہ رب العزت کا کیسا خاص کرم ہے نا، 2 لوگ انجان لوگ، کوئی آپس میں تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، بس ایک نکاح ہوا اور آپس میں اللہ نے ایسی محبت رکھ دی کہ وہ کسی اور رشتے میں رکھی ہی نہیں۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا، کہ اللہ نے اس رشتے میں تمہارے لیے کیا رکھا ہے؟ سکون رکھا ہے، محبت رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان، جب اللہ نے اس رشتے میں سکون رکھا ہے تو شیطان بھی زیادہ کس راستے سے آتا ہے؟ اسی راستے سے آتا ہے، اسی رشتے میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر دیکھیں وہ جتنی مرضی دراڑیں ڈالے، جتنی مرضی کوشش کر لے، جب اللہ نے سکون رکھا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے کے بعد پہلے سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے، پہلے سے زیادہ پیار ہوا ہوتا ہے، اور جس وقت لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کہتے ہیں کہ شاید ہم دیکھیں گے ہی نہیں دوبارہ، اور جیسے ہی لڑائی ختم ہوتی ہے اور ایک لمحے میں انسان ایسی محبت دوبارہ اس سے پہلے سے زیادہ محبت آ جاتی ہے، پہلے سے زیادہ پیار آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ شیطان نے کہا تھا میں اس راستے سے آؤں گا، اللہ نے کہا میں نے بھی اسی راستے پہ سکون رکھتی ہوں۔ شوہر کے لیے بیوی میں، بیوی کے لیے شوہر میں، اور میں نے ان دونوں کے درمیان کیا ڈال دی ہے؟ محبت ڈال دی ہے، محبت رکھ دی ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ آپ سے نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ اسی طرح آپ سے نے فرمایا نیک بیوی، جنت والی عورتوں کی خوبیاں نہ بتاؤں، یعنی تمہیں نیک بیوی اور ایسی عورتیں جو جنت میں جائیں گی ان کی خوبیاں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ آپ سے نے فرمایا محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، یعنی محبت کرنے والی کس سے؟ اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے۔ جب شوہر ناراض ہو جائے تو کہے کہ میں
جب تک تو راضی نہ ہو جائے گا میں نیند کا سرما نہ لگاؤں، یعنی میں سوؤں گی نہیں جب تک تمہیں منا نہ لوں۔ ہاں، یہ خاصیت پائی جاتی ہے۔ میں سوچیں شوہر ناراض ہو جائے، الحمدللہ، تو یہ کہ میں سرما ہی نہیں لگاؤں گی۔ کون سا سرما؟ نیند کا سرما، یعنی میں سوؤں گی نہیں جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں۔ تو یہ جنتی تو جنتی عورتوں کی کیا ہے؟ صفت ہے، خصوصیات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنتی عورتوں کی خوبیاں نہ بتاؤں؟ محبت کرنے والی، جب شوہر ناراض ہو جائے تو اس کو منانے والی، ہم نوائی کرنے والی، ہم دردی کرنے والی، اور ان سب چیزوں کے ساتھ بشرط یہ کہ اپنے رب سے بھی ڈرنے والی، تقوی والی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا الگ الگ ہونا، بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اس کی نشانیوں میں سے کیا نشانیاں؟ آسمان و زمین کا پیدا کرنا۔ اسی طرح اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہاری شکل و صورت۔ دیکھیں ہر ایک کی شکل دوسرے سے کیا ہے؟ مختلف ہے۔ ہر ایک کی رنگت دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کی بھی رنگت اور سکن میں فرق ہے، کلر میں فرق ہے۔ اور پھر دیکھیں بہت سے لوگ گورا کہتے ہیں نا، گورے، ان گوروں میں بھی فرق ہے، سامنے رنگوں میں بھی فرق ہے۔ کسی کی سکن کسی کے ساتھ ایگزیکٹ میچ نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ نشانی ہے۔ اور پھر تمہارے لیے تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کو الگ الگ ہونا بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے تو یہ رنگ اور یہ زبانوں کا اختلاف کس لیے بنایا تھا؟ پہچان کے لیے بنایا تھا، لیکن ہم نے اس کو کیا کر لیا؟ ہم اس پر فخر کرنے لگے۔ آج ہر کوئی اپنی کاسٹ پہ کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی نشانیوں میں سے تمہارا دن اور رات میں سونا اور تمہارا اس کے فضل سے حصہ تلاش کرنا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ پہلے اور طرح سے اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کروایا، اب اللہ تعالیٰ اور طرح سے غور و فکر کروا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ پہلے نشانیوں کا ذکر کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے۔ اب کیا نشانی ہے؟ کہ تمہارا دن اور رات میں سونا اور تمہارا اس کے فضل سے حصہ تلاش کرنا، کہ کیسے سکون سے رات اللہ تعالیٰ تمہارے لیے لے کر آتے ہیں اور تم اس میں سکون سے سوتے ہو، اور دن کو روشن کرتے ہیں اور اس روشنی میں تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو۔ بے شک ان میں لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ جو سنتے ہیں۔ سنیں گے تو غور و فکر کریں گے نا، جب سنیں گے ہی نہیں تو ان کے لیے دن دن ہے، رات رات ہے، وہ غور ہی نہیں کریں گے، وہ اس غور و فکر کے ذریعے اپنے رب تک پہنچیں گے ہی نہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور طمع کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر زمین کو اس کے ساتھ اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اور اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک دفعہ پکارے گا تو اچانک تم نکل آؤ گے۔ اس بات میں شک کرتے ہو کہ کیسے دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک پکار ہوگی اور تم اپنی قبروں سے نکل کر دوڑتے چلے آؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگ پڑیں گے جس طرح کوئی سبزی اگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے اور زمین سے دفن انسان نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی ہے، کیا تمہارے لیے ان غلاموں میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں کوئی بھی اس رزق میں شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے کہ تم اس میں برابر ہو؟ ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو، اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں۔ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ جانے بغیر اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے، پھر اسے کون راہ پر لائے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو؟ اور اللہ کسے گمراہ کرتا ہے؟ جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل کر اپنے رب کا راستہ بھول جاتا ہے، اللہ پھر اس کو گمراہ کر دیتا ہے اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ابھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کے لیے انسانوں کے حالات زندگی سے ایک مثال دی ہے
کہ جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام، تمہارے ہی نوکر چاکر جو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں وہ تمہارے مال و دولت میں شریک ہو جائیں. کبھی تم پسند کرو گے کہ تمہارے غلام تم ان کو اتنا دے دو یا ان کے پاس اتنا آ جائے کہ وہ تمہارے برابر شریک ہو جائیں اور تمہارے غلام ہی نہ رہیں؟ تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے چاہے وہ فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں، اولیاء ہوں، وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں؟ پس تو ایک طرف کا ہو کر اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا رکھ، اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا. سب لوگوں کو کس پر پیدا کیا ہے؟ فطرت اسلام پر پیدا کیا. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ چاہے وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، چاہے نصرانی کے، وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے والدین اس کو چاہے مجوسی بنا دیں، عیسائی بنا دیں یا پھر یہودی بنا دیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں اللہ کی پیدائش کو کسی طرح بدلنا جائز نہیں ہے. جو اللہ نے پیدا کر دیا اس کی پیدائش کو بدلنا جائز نہیں ہے. آج ہمارے بچے بھی دیکھیں فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں. ماں جھوٹ بول رہی ہوتی ہے، بچہ فوراً آ کے سچ بول دیتا ہے سب کے سامنے. ہاں، تو بچے کیا ہوتے ہیں؟ فطرت پہ ہوتے ہیں. اور ان کی فطرت کو کون مسخ کرتا ہے؟ ہم خود ہی مسخ کرتے ہیں. آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ بچے اگر ساری رات بھی سوئیں تو وہ فجر کے وقت نہیں سوتے، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، وہ اٹھ جاتے ہیں. چھوٹے، جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یا تہجد ٹائم اٹھ جائیں گے یا فجر ٹائم اٹھ جائیں گے، اور ماں غصہ کر رہی ہوتی ہے کہ اس ٹائم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ فطرت پہ ہیں، وہ فطرت پہ ہیں. اور اس کے بعد ان کی فطرت کو کون مسخ کرتا ہے؟ ہم مسخ کرتے ہیں. سوئے رہو اور سونے دو. یہی سیدھا دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. پھر آگے آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتے ہیں. پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے کوئی رحمت چکاتا ہے تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس کی ناشکری کریں. سو فائدہ اٹھا لو کہ جلد ہی جان لو گے اپنا انجام. اور جب ہم آیت نمبر 36 اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں. جب اللہ خوشی دیتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اتراتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہم کوئی برائی پہنچاتے ہیں، کس وجہ سے پہنچاتے ہیں؟ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے، ان کی اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے ہم ان کو کوئی تکلیف دیتے ہیں تو اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں، اپنے رب کی رحمت سے ایسے مایوس ہو جاتے ہیں کہ جیسے کبھی انہوں نے کوئی خیر دیکھی نہ ہو. تو آج ہمارا انسانی رویہ بھی ایسا ہی ہے نا کہ جب خوشی ملتی ہے تو بڑا اترانے لگ جاتے ہیں، کوئی تکلیف آتی ہے تو بھول ہی جاتے ہیں کہ کبھی خوشی بھی ملی تھی. ایسی مایوسی کی باتیں کرنے لگتے ہیں. تو کیا پتہ چلتا ہے؟ تکلیف دور ہوتی ہے کس سے؟ گناہوں کو چھوڑنے سے، اللہ سے استغفار کرنے سے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب بھی کوئی برائی پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، تو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی آزمائش آئے تو فوراً اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کثرت سے استغفار کرنی چاہیے. اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. کیا نشانیاں ہیں؟ پیچھے ہم نے ڈسکس کی نا کہ یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم، اور اللہ کی تقسیم بھی حکمت پر مبنی ہے. اور اللہ نے یہ تقسیم کیوں کی؟ کسی کو زیادہ، کسی کے لیے کم، آزمائش کے لیے. دونوں لوگوں کی دونوں طرح سے آزمائش ہے. بس قرابت والے کو اس کا حق دے. اب جس کو زیادہ دیا اس کو کیا چاہیے؟ قرابت والے کو، اس کا رشتہ دار کو اس کا حق دے، مسکین کو اس کا حق دے، مسافر کو اس کا حق دے. یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. کہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں، اپنے رب کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ان کا رب ان کی طرف متوجہ ہو. تو ان کو کیا چاہیے؟ کہ وہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں. اور جو کوئی سودی قرض تم
اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو کچھ تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہو تو وہی لوگ کئی گناہ بڑھانے والے ہیں۔ سود جتنا مرضی حاصل کر لو، اس لیے لیتے ہو سود کہ تمہارا مال بڑھ جائے گا، لیکن وہ کبھی بھی نہیں بڑھے گا۔ وہ تمہاری نظروں میں تو بڑھ رہا ہے لیکن اس میں جو بے برکتی ہے تم اس کو محسوس ہی نہیں کر رہے۔ سودی کاروبار میں، سودی مال میں، حرام مال میں کبھی بھی برکت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ لگے گا تو زیادہ، لیکن وہ لگ کیسی جگہوں پہ جائے گا، کہیں بیماری میں لگ جائے گا، کبھی بھی وہ تمہیں تمہاری ضروریات کے لیے کافی ہی نہیں ہوگا۔ اور اس کے برعکس جو تم اللہ کے راستے میں اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کرتے ہو، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہو، اور وہ کیا ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اس میں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دیتا ہے، دنیا میں بھی بڑھاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو پالتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچڑے کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات کو پالتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ جتنے ہو جاتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، تاکہ وہ انہیں اس کے کچھ مزہ چکھائیں جو انہوں نے کیا، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اس وجہ سے جو لوگوں نے کمایا، یعنی انسان کے اعمال کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ زنا، قتل و غارت، بے حیائی، ہر چیز کیا ہے آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں عام ہوگی، اور ان سب چیزوں کے عام ہونے کی وجہ سے زمین میں کتنا فساد برپا ہو گیا۔ اور پھر جب اس طرح کی برائیاں عام ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ رب العزت کے عذاب بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُہُم مُشْرِکِین۔ کہہ دیں زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، ان کے اکثر مشرک تھے۔ اللہ تعالیٰ کہنا ہے زمین میں چلو پھرو اور دیکھو جو تم سے پہلی قومیں گزر چکی ہیں ان کا کیا انجام ہوا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء۔ اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے۔ یہاں سے پھر اللہ رب العزت اپنی تخلیق کے ذریعے سے اپنی پہچان کروا رہے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر وہ اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے جیسے چاہتا ہے، اور وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ کیا شان ہے اللہ رب العزت کی کہ کیسے وہ ہواؤں کے ذریعے سے بادلوں کو آسمان پہ پہنچاتا ہے اور پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیتا ہے، پس تو بارش کو دیکھتا ہے۔ اور کبھی آپ نے بادل کو فیل کیا؟ جب آپ ہل سٹیشن جاتے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں، وہاں بادل باقاعدہ طور پر آپ کے ہوٹلز میں باقاعدہ طور پر آپ ان کو ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی پانی، آپ کو کوئی نمی محسوس نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا اللہ کی شان کہ جب وہ برستے ہیں اور کیسے موسلا دھار بن کے برستے ہیں بارش کی صورت میں، کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، پھر جب وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے تو اچانک وہ بہت خوش ہوتے ہیں، حالانکہ بے شک وہ اس سے پہلے ان پر برسائی جائے اس سے پہلے یقیناً کیا تھے، نا امید تھے۔ سو اللہ کی رحمت کے نشانات کی طرف دیکھ کے وہ کس طرح زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہنا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ان نشانوں کو بھی دیکھو، ان نشانیوں کی طرف بھی دیکھو کہ کس طرح مردہ زمین ہوتی ہے، ہم پانی برساتے ہیں، بارش برستی ہے اور وہ زندہ ہو جاتی ہے، اگنے لگتی ہے۔ سو اللہ کی رحمت بے شک وہی یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت پھر سے یہ مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ رب العزت قیامت کے روز مردوں کو بھی زندہ کرے گا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔
آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت بنائی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا۔ جب تم دنیا میں آئے تو کیا تھے؟ کمزور تھے، محتاج تھے، پھر کمزوری کے بعد قوت بنائی۔ پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کمزوری کے بعد اس کو قوت عطا کی، پھر قوت کے بعد دوبارہ کمزوری، کس شکل میں؟ بڑھاپے کی شکل میں۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہی سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر دیکھیں انسان آیا دنیا میں کمزوری کی حالت میں، محتاجی کی حالت میں، دنیا سے جاتا ہے کمزوری کی حالت میں، محتاجی کی حالت میں، دنیا میں آتا ہے تو لوگوں کے ہاتھوں میں ہی آتا ہے، لوگوں کے ہاتھوں کی طرف ہی دیکھتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو بھی لوگوں کی طرف ہی دیکھتا ہے، محتاج ہوتا ہے، اس کو نہلائے کوئی، کھلائے کوئی۔ اسی طرح جب دنیا سے جاتا ہے تب بھی محتاج ہی ہوتا ہے، تب بھی لوگوں کے ہاتھوں میں ہی جاتا ہے۔ تو پھر اے انسان کس چیز کی اکڑ ہے؟ کمزوری کی حالت میں تو دنیا میں آیا ہے اور کمزوری کی حالت میں ہی تو دنیا سے جاتا ہے، محتاجی کی حالت میں دنیا میں آتا ہے اور محتاجی کی حالت میں ہی دنیا سے جاتا ہے۔ اور پھر جو درمیان کا عرصہ ہے، جو اللہ نے تجھے قوت دی ہوتی ہے، اس میں پھر کس بات کی اکڑ آ جاتی ہے؟ تو اس دن آیت نمبر 57، تو اس دن لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کا عذر کرنا فائدہ نہ دے گا اور نہ انہیں معافی مانگنے کا موقع دیا جائے گا، یعنی معافی مانگنے کا بھی کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ آج تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، کسی کے حق میں کوئی کمی ہو جائے تو ہم لاکھ عذر بہانے دوسرے کو بھی دے کر مطمئن کر لیتے ہیں اور اپنے نفس کو بھی مطمئن کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمانے، اس دن کوئی عذر فائدہ نہ دے گا، جتنے مرضی بہانے معذرتیں پیش کر لو، عذر پیش کر لو کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کر لیا تھا، اس کی وجہ سے کر لیا تھا، یا اس کی وجہ سے کر لیا تھا، یا یہ سچویشن ہو گئی تھی اس وجہ سے میں نے کر لیا، کوئی عذر اس روز قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو نہیں جانتے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ نصیحت کی باتیں انہی لوگوں پر اثر کرتی ہیں جو کچھ جانتے اور سمجھتے بوجھتے ہیں، جو علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو دل میں اتارتے ہیں، لیکن ہٹ درمی کی وجہ سے جن لوگوں کی سمجھ بوجھ بیکار ہو گئی ہو وہ کچھ نہیں جانتے اور نہ جاننا چاہتے ہیں، ضد اور ہٹ درمی کے باعث ان کے دلوں کی صلاحیت ہی نہیں رہتی سمجھنے کی اور حق کو پہچاننے کی۔ ایسا ہی ہے نا کہ جب تک انسان کے دل کے اندر سے تڑپ نہیں ہوتی تب تک نہ وہ کوئی بات اچھے سے سنتا ہے اور نہ ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ چیز اس کی عادت ہی بن جاتی ہے، اور جب عادت بن جاتی ہے پھر دل اور دماغ اس طرح سے کام ہی نہیں کرتا۔ جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو پھر مزید غور و فکر کرنا سیکھتے ہیں نا، جب آپ غور و فکر ہی نہیں کرتے، سمجھتے ہی نہیں ہیں، اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے تو اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کے سامنے ایسی مثالیں موجود ہوں گی، ہم اپنے منہوں سے کہتے ہیں تمہارے ذہن کو، دماغ کو تو ایسے جیسے زنگ لگ گیا۔ تو جو اپنے دل اور دماغ کو حق سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرتا تو اس سے حق سمجھنے کی پھر صلاحیت ہی چھین لی جاتی ہے۔ پس صبر کر، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ لوگ تجھے ہرگز ہلکا نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے، یعنی آپ جمے رہیں، آپ ڈٹے رہیں۔ جو لوگ یقین نہیں رکھتے، جو لوگ مانتے نہیں ہیں، وہ آپ کو کمزور نہ کر دیں۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی صبر کیا ہے، اپنے آپ کو نیگیٹو رویے سے روکنا، صرف یہی صبر نہیں ہے بلکہ جمے رہنا، ڈٹے رہنا، ہر مشکل، ہر رکاوٹ کے دوران بھی اپنے دین، اپنے کام پر جمے رہنا۔
پھر چاہے دنیا کتنی ہی مخالف کیوں نہ کھڑی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں ہرگز ہلکا نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے، جو دنیا والے لوگ ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، جو نافرمان ہیں، وہ تمہیں تمہاری نیکی سے ہلکا نہ کر دیں، تمہیں اللہ سے دور نہ کر دیں. سورۃ لقمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. الف لام میم یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. ہدایت کس کے لیے؟ محسنین کے لیے، وہ جس کا ایمان و عمل دونوں درست ہوں. اس کتاب سے ہدایت ان کو ملتی ہے. اور محسنین پھر کیسے ہوتے ہیں؟ وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے سراسر ہدایت پہ ہیں. ہم جتنا مرضی اپنے آپ کو کہہ لیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہمارے پاس ہدایت ہے، لیکن اگر ان صفات کے مالک نہیں ہیں تو پھر ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں، ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہنا یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سراسر ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، مفلحین ہے. سورۃ البقرہ میں یہ صفات کس کے لیے بیان کی گئی تھی؟ متقین کے لیے. یہاں مفلحین کے لیے. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ متقین ہی در حقیقت مفلحین ہیں، تقوی والے ہی مفلحین ہیں نا، فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. پھر آیت نمبر 6. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غافل کرنے والی بات خریدتے ہیں تاکہ جانے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کریں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. لہو الحدیث سے مراد کیا چیز؟ ایسی چیز جو انسان کو اپنے اندر ایسے مشغول کر لے اور لذت دے کہ انسان ایمان عمل سے نکل جائے. کوئی بھی چیز ہے وہ، چاہے وہ انسان ہے یا کوئی چیز ہے یا کوئی بھی محفل ہے، اگر وہ اس قسم کی ہے کہ آپ کو آپ کے ایمان سے، آپ کے عمل سے دور کر دیتی ہے اور اپنے اندر اتنی لذت دیتی ہے، اتنا مشغول کرتی ہے کہ آپ اس وقت سب بھول جاتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ لہو الحدیث ہے. اب ہم دیکھیں لہو الحدیث ہماری زندگیوں میں کہاں کہاں شامل ہے. کون سی چیز ایسی ہے ہماری زندگیوں میں جو ہمیں اس وقت ہم اس میں ایسا مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم اس وقت اللہ کی یاد بھی بھول جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں کچھ نہیں رہتا سوائے اس لذت کے. بتائیے کون سی چیز ایسی ہے؟ موبائل. بالکل، جب اس میں مگن ہوتے ہیں کچھ ہوش نہیں رہتی. ٹی وی بالکل، اور میوزک اور لہو الحدیث. اور کیا چیز غافل کر دیتی ہے؟ پارٹیز میں جانا. بالکل. اور ونڈو شاپنگ کرنا، بازار میں جانا، ایسے گم ہو جاتے ہیں اس وقت کچھ ہوش نہیں ہوتی. نہ نماز کی فکر ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، اذان ہو چکی ہوگی، میری نماز قضا ہو جائے گی، ہمیں کوئی اللہ کی یاد اس وقت نہیں رہتی. دل ہوتا ہے، دھیان ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے؟ فوکس ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے؟ مارکیٹ میں ہوتا ہے، چیزوں میں ہوتا ہے. اور اس کے اندر ہم ایسی لذت محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز اس وقت تنگ نہ کرے، اور ہم اس میں ایسے مگن ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بھول جاتی ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ اذان اور نماز کا وقت بھی نکل چکا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہم اس میں مگن ہی اتنے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو غافل کرنے والی بات خریدتا ہے، اپنے ہاتھوں سے خریدتے ہیں. آج اپنے ہاتھوں سے خریدتے ہیں نا، یہ ٹیبس ہو گئے، لیپ ٹاپس ہو گئے، موبائلز ہو گئے، ٹی وی ہو گئے، موسیقی کے آلات ہو گئے، یہ سب چیزیں پیسے دے کے خریدتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لہو الحدیث خریدتے ہیں. بہت سی گیمز ہوگی اور بہت اپنے پیسوں سے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو لے کے دیتے ہیں نا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف نہیں رجوع کرتے، کہ ہم نے چیزیں بھی تو ان کو وہی خرید کے دی ہیں نا. ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیتے، تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے خرید کے، اپنے پیسوں سے ان کو خرید کے وہی چیزیں دی ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، یہ نماز نہیں پڑھتے. وہ کیسے کریں گے؟ انہیں ہم نے لہو الحدیث اپنے ہاتھوں سے خرید کے دی ہیں تاکہ جانے بغیر. اب لہو الحدیث میں جب مگن ہوتے ہیں
تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ جانے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کرے اور اسے مذاق بنائے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اور جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے وہ سنی ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے. سو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. آپ سے سب نے فرمایا 2 طرح کی آوازوں پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور قیامت کے دن بھی ان پر پھٹکار ہوگی. پہلی قسم کی آواز خوشی کے وقت بانسری بجانا یعنی میوزک وغیرہ کا اہتمام کرنا اور دیگر آلات موسیقی کی آواز، اور دوسری قسم کی آواز مصیبت کے وقت بین کرنا. ان 2 آوازوں میں دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور قیامت کے دن بھی ان پر پھٹکار ہوگی. پھر آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی. اللہ کا شکر کر اور جو شکر کرے تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو یقیناً اللہ بہت بے پرواہ، بہت تعریفوں والا ہے. اب یہاں سے کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ لقمان کا. یہ کوئی پیغمبر نہیں تھے، کوئی نبی نہیں تھے، لیکن یہ ایک سمجھدار شخص تھا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ایسی خوبصورت نصیحتیں کی کہ اللہ رب العزت کو وہ اتنی اچھی لگی کہ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. ہماری تربیت کے لیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو نصیحت کریں تو اس طرح سے نصیحت کریں، اس طرح سے ان کو اپنے رب سے جوڑیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی کہ اللہ کا شکر کر اور جو شکر کرے تو وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے. تو اگر اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا ذہن، ایسا دل عطا کیا ہے کہ آپ چیزوں کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اور حکیمانہ فیصلے کر سکتے ہیں، دانائی سے معاملات کو ڈیل کر سکتے ہیں، تو اس پر پھر اس نعمت پر بھی کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو اپنا کمال سمجھنا چاہیے. ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم میں یہ صلاحیت ہو کسی طرح سے اور لوگ آ کر ہم سے مشورے کریں کہ بھئی ہاں آپ اچھا معاملے کو ڈیل کر لیتے ہیں، آپ اچھا مشورہ دیتے ہیں، تو کہیں ہم میں تکبر تو نہیں آ جاتا؟ اس تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی کہ اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرے تو اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے. کیسے؟ کہ اگر وہ شکر کرتا ہے تو اللہ اسی کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتا ہے اور اس کو اجر ملتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو یقیناً اللہ بہت بے پرواہ ہے، بہت تعریفوں والا ہے. وہ تو الحمید ہے، وہ تو ایسا خود ہی تعریف کے لائق ہے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے. فرشتے دن رات اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں. تو شکر دراصل انسان کی بنیاد ہوتی ہے، اس کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے رب کی طرف پلٹنے کا. پہلی چیز ہی شکر ہے. جس کے اندر شکر گزاری آ گئی، جس نے پہچان لیا، اور شکر گزاری کس کے اندر آتی ہے؟ جو اپنے رب کو پہچان لے. جب اپنے رب کو پہچانتا ہے پھر اس کے اندر اپنے رب کا شکر آ جاتا ہے، وہ اس کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے. اور جب شکر گزار بندہ بنتا ہے تو پھر خود ہی اس کے آگے جھک پڑتا ہے، خود ہی اس کو شرم آتی ہے کہ میرا رب تو عطا ہی عطا اور میں خطا ہی خطا. فوراً وہ سجدے میں گرتا ہے، پھر وہ اللہ سے ملاقات کا انتظار کرتا ہے. تو شکر کیا ہے؟ ٹرننگ پوائنٹ ہے. اگر ہمارے اندر شکر نہیں تو کبھی بھی ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے. پہلی چیز جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ شکر ہی ہے. قرآن بھی کس چیز کا درس دیتا ہے؟ سب سے پہلے شکر ہی کا درس دیتا ہے. آپ سے سب نے فرمایا رشک جائز نہیں مگر 2 شخصوں پر، ایک اس شخص پر جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس بات کی توفیق و ہمت بھی عطا کی ہو کہ وہ اسے راہ حق میں صرف کرے، اور دوسرے اس شخص پر جسے اللہ نے علم و حکمت عطا کی ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلے اور عمل کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو. پھر آگے وہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جب کہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے بیٹے، یا بنیا. سب سے پہلے تو ان کے انداز پہ غور کریں کہ انداز کیسا تھا نصیحت کرنے کا.
آج ہماری نصیحت کیسی ہوتی ہے؟ غصے سے بھری ہوئی. ہم آواز لگاتے ہیں ادھر آؤ نا ذرا خبر لیں تمہاری، یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا، یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، یوں کرنا چاہیے تھا. یہ ہم اس کو نصیحت کہتے ہیں. نصیحت کیا ہوتی ہے؟ جو پیار محبت سے کی جائے، اور وہی نصیحت دل پر اثر کرتی ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے انداز کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. سب سے پہلی چیز جو انہوں نے اپنے بیٹے کے اندر ڈالی وہ کیا تھی؟ توحید. ان کا عقیدہ درست کیا کہ کیا کچھ بھی ہو جائے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، جو بھی کرنا اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا. ہم کیا نصیحت کرتے ہیں؟ دیکھو تمہاری ماں کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی، ایسے نہیں کرنا. تمہارے باپ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، ایسے نہ کرنا. نہیں، ان کو بتائیں بھائی تمہارے رب کو یہ انداز پسند نہیں، تمہارے رب کو یہ اخلاق پسند نہیں، تمہارے رب کو یہ چیز پسند نہیں، اس لیے ہم نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے. سب سے پہلی چیز کہ ان کو کس سے جوڑا جائے؟ اللہ رب العزت سے جوڑا جائے. کہ کچھ نہیں کرنا تو کیوں نہیں کرنا؟ کہ اللہ کا حکم ہے. اور کچھ کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے؟ وہ بھی اللہ کا حکم ہے. اور کس کے لیے کرنا ہے؟ وہ بھی اللہ کے لیے کرنا ہے، ہمارے لیے نہیں کرنا. سٹارٹ سے ہی ان کے دل میں یہ نیت ڈالی جائے کہ جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی نیکی کرنی ہے، اچھا اخلاق اپنانا ہے، عبادت کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے. ہم کہتے ہیں نمازیں نہیں پڑھو گے مجھ سے بات نہ کرنا، میں ناراض ہو جاؤں گی. ان کو بتائیں اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اللہ ناراض ہو گیا تو سب کچھ چھن گیا ہم سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر تو کوئی پناہ کی جگہ ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز جو درست کرنے کی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے بچوں کا عقیدہ، اپنا اور اپنے بچوں کا. اور جس کا اپنا عقیدہ مضبوط ہوگا وہی اپنے بچوں کا کر سکے گا نا. اب لقمان نے اپنے بیٹے کے اندر پہلی چیز جو ڈالی وہ کیا تھا؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ بنانا، شریک نہ بنانا. بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے. ساتھ بتایا، لوجک پیش کی کہ کیوں نہیں کرنا، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. کیا ظلم ہے؟ کہ کھلانے والا کوئی اور، پلانے والا کوئی اور اور تم کسی اور کے لیے کام کرو، تم کسی اور کے لیے سجدہ کرو، تم کسی اور کے لیے جھکو. تو سب سے پہلی چیز جو بچوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت وہ کیا؟ کہ اللہ کی محبت، اللہ سے مضبوط تعلق. اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے. اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا شکر کر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اللہ رب العزت اپنے شکر کے ساتھ کس کا شکر کر رہے ہیں؟ شکر ادا کرنے کا کہہ رہے ہیں، اپنے ماں باپ کا. کہ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرو، اس کے بعد اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایکسپلین کیا کہ دیکھو کس طرح تمہاری ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں تمہیں اٹھائے رکھا. فرسٹ ڈے سے، جب سے حمل ٹھہرتا ہے اس دن سے لے کر اور جب تک بچہ کی پیدائش نہیں ہو جاتی، اس دن سے ماں کا سفر اس کی کمزوری شروع ہو جاتی ہے. اور پھر پیدائش کے بعد، پیدائش میں تکلیف، اس کو حمل کو اٹھانے کی تکلیف دن بہ دن بڑھتی جاتی ہے، اور پیدائش کی تکلیف کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد پھر دودھ پلانا، اور پھر ہر وقت جو ہے وہ ایک کے بعد ایک آزمائش، ایک کے بعد ایک مرحلہ جو تمہاری ماں اور تمہارا باپ تمہارے لیے اٹھاتے رہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد پھر کس کا شکر ادا کرو؟ اپنے والدین کا شکر ادا کرو. آج شکر ادا کرنا تو دور کی بات، اولاد اٹھ کر کہتی ہے آپ نے کیا ہی کیا ہمارے لیے. کس تکلیف سے، اگر تم ساری زندگی بھی ماں باپ کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، تو تم تو اس دن کا بھی دیر نہیں دے سکتے، اس تکلیف کا بدلہ نہیں دے سکتے جو اس نے تمہیں زندگی میں لانے کے لیے اٹھائی تھی. اور تم کہتے ہو کہ تم ماں باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا. آپ سے سب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کیا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناخواہ آلود ہو، پھر اس کی ناخواہ آلود ہو، پھر اس کی ناخواہ آلود ہو، جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا.
یعنی 3 مرتبہ آپ سے نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ کو کس میں پایا؟ بڑھاپے میں پایا، اور پھر بھی وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا۔ اللہ نے اس کو اتنا اچھا موقع دیا کہ وہ ان کی خدمت کرتا اور جنت کما لیتا۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت ماننا۔ اب جہاں ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا گیا، وہاں ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہ، لیکن پھر بھی بے شک وہ شرک پر ابھار رہے ہیں، نافرمانی کا حکم کر رہے ہیں، وہ اللہ سے دور ہے، اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اور تم اللہ سے جڑے ہوئے ہو، ہاں اس وقت ان کی وہ والی بات نہیں ماننی، لیکن ان کے ساتھ تب بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ اور کہاں والدین نیک ہوں، مسلمان ہوں اور آپ کو اللہ ہی کی طرف جوڑ رہے ہوں۔ اور اس شخص کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، تو میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ سفیان کہتے ہیں جو نماز 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، اور جس نے نماز کے بعد والدین ہاتھ اٹھا کر والدین کے لیے دعا کی تو اس نے والدین کا شکر ادا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ والدین کی ہم جتنی بھی خدمت کر لیں ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے انسان کو دعا کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ ان پر ویسے شفقت ویسے رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر شفقت اور رحم کیا۔ ہم ویسی شفقت نہیں کر سکتے، ویسا رحم نہیں کر سکتے، ویسا احساس ہمارے دلوں میں آ ہی نہیں سکتا جیسا ماں باپ کے دلوں میں تھا۔ ہم جتنی بھی محنت کر لیں، جتنی بھی ان کی خدمت کر لیں، اس درجے کی تب بھی نہیں کر سکتے، ویسی محبت ویسا پیار ہم اپنے اندر تب بھی نہیں لا سکتے جو ماں باپ ہم بچے تھے اور ان کے دلوں کے اندر تھا۔ تو پھر حق تو ادا نہیں کر سکتے، تو پھر اپنے رب سے دعا کرو کہ اللہ ان پر ویسی رحمت اور ویسی شفقت کرے اس بڑھاپے میں جیسا کہ انہوں نے ہم پر ہمارے بچپن میں رحمت اور شفقت کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، اب پھر کون کہہ رہے؟ لقمان۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، بے شک کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے وزن کی ہو، پس کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تو اسے اللہ لے آئے گا۔ بلا شبہ اللہ بڑا باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آج ہم بچوں کو کس سے ڈراتے ہیں؟ اپنی نگاہوں سے، ایسے اشارے سے بھی کہتے ہیں کہ یہ واچ کر رہی ہوں تمہیں، آئی ایم واچنگ یو، لیکن یہ نہیں بتاتے بیٹا کہیں بھی ہوگے، کہیں بھی کوئی غلطی کرو گے، چاہے کسی چٹان کے اندر چھپ کے کرو، کمرے کے اندر چھپ کے کرو، رضائی کے اندر اپنے بستر کے اندر چھپ کر موبائل پر کچھ دیکھو، کہیں بھی کچھ بھی کر رہے ہوگے، کسی غار کے اندر چھپ جاؤ، کمرے میں کوئی نہیں ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، لیکن یاد رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یقین جانیں اگر یہ چیز اولاد کے اندر پیدا ہو گئی تو پھر آپ کو تو ان کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں، ان کو ہر وقت دیکھنے کی، موبائل چیک کرنے کی، جاسوسیاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ تو کتنے پیار سے کہتے ہیں میرے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے، بے شک کوئی بھی چیز اگر رائی کے دانے کی وزن کی بھی ہے نا، یعنی اتنی سی بھی کوئی چیز کی ہے نا تم نے، تو وہ اللہ سے اوجھل نہیں ہے، پھر چاہے وہ نیکی ہے چاہے وہ برائی ہے۔ اور پھر کتنی وسعت سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، کہیں بھی ہو، تم اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ ہاں مجھ سے چھپ جاؤ گے، لوگوں سے چھپ جاؤ گے، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اور جانا ہمیں کس کی طرف لوٹ کر ہے؟ جانا تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر ہے، جواب ہم کو کس کو دینا ہے؟ اللہ ہی کو دینا ہے۔ قبر میں ہم ماں باپ ساتھ نہیں جائیں گے، تم اکیلے اپنی قبر میں جاؤ گے، ہم اکیلے اپنی قبر میں جائیں گے، تم سے تمہارے کیے کا سوال ہوگا، ہم سے ہمارے کیے کا سوال ہوگا۔ تو جب تک بچوں کو اتنا پیار اور اتنا اعتماد نہ دیا جائے تو بچے آپ کی نصیحت کو نہیں سنیں گے۔
وہ نصیحت بھی ان کے دل تک نہیں پہنچے گی۔ اور پھر بلا شبہ اللہ بڑا باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے، نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کر، اور اس مصیبت پر صبر کر جو تجھے پہنچے، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے۔ اب کتنی خوبصورت ایک کے بعد ایک نصیحت جو کر رہے ہیں، انتہائی درجے کی خوبصورت ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ۔ پہلے کیا؟ اللہ کا حق بتایا، پھر والدین کا، پھر کیا کہ کہیں بھی ہوگے اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور اب کیا کہ نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں بچوں کو؟ بچے آ کے بھی کہ میرا دوست تو ایسے کرتا ہے، چھوڑو اس کے گھر کا ماحول ایسا ہوگا، جو کرتا ہے کرنے دو، تمہیں کیا لگے؟ نہیں، ان کو بتائیں بیٹا خود بھی سمجھنا ہے، دوسرے کو بھی سمجھانا ہے، اپنے دوستوں کو بھی غلط کام سے روکنا ہے۔ اگر آج صرف آپ اپنے بچے کی ٹریننگ کریں گے اس کو کہ دوسرے دوست تمہارے جائیں بھاڑ میں، کوئی ضرورت نہیں ان کو چھیڑنے کی یا کہنے کی، تو رہنا بچے نے اسی ماحول میں انہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں، وہ آگے نیکی کا حکم نہیں دے رہا، اپنے دوستوں کو برائی نہیں بتا رہا، تو ایک نہ ایک دن خدا نہ خواستہ پھر وہ بھی اس میں ملوث ہو سکتا ہے۔ تو اسی عمر سے بتائیں بچوں کو کہ خود بھی نیکی کرنی ہے، اپنے ساتھ دوستوں کو بھی لے کے چلنا ہے، خود بھی نماز کے لیے جا رہے ہو، اپنے دوستوں کو بھی کہو، خود برائی سے رکنا ہے، جو چیز جان لی کہ یہ غلط ہے اپنے دوستوں کو بھی بتاؤ یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا۔ اور پھر اس مصیبت پر صبر کر جو تجھے پہنچے، جو بھی تکلیف پہنچے اس پر کیا کرنا ہے بیٹا؟ صبر کرنا ہے، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ساتھ بتا رہے ہیں اس کو کہ پتہ ہے یہ آسان نہیں ہے، یہ ہے مشکل کام ہے، ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اگر تم کرو گے تو واقعی میں سچ میں تم سٹرونگ ہوگے، بریو ہوگے، بہادر ہوگے، اگر تم ایسا کر جاؤ گے تو۔ اور پھر دیکھیں آنے والی تکلیفوں کو تو دور نہیں کر سکتے نا، جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں بچوں پر، ہم اس کو تو نہیں دور کر سکتے۔ تو یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ بچوں کو بتائیں کہ کوئی آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بچے آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ میں آزماؤں گا، تو آزمائش تو آنی ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، بچے پہ تکلیف آتی ہے، مائیں خود بے صبری ہو جاتی ہیں، بچے چاہے صبر میں ہو، ماں خود بے چین ہو جاتی ہے۔ تو وہ صبر کر کے دکھائے گی تو بچوں میں بھی صبر آئے گا نا۔ جیسے جیسے بڑے بچے ہوتے جاتے ہیں، پھر آگے شادیوں کی عمریں آتی ہیں، پھر شادی کے معاملات آتے ہیں، پھر اگلے گھروں میں جاتے ہیں، رشتے بنتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بچوں پہ جب آزمائشیں آنے لگتی ہیں تو ماں خود بے صبری ہو کے بچی اگر صبر کر بھی رہی ہوتی ہے یا بچہ صبر کر بھی رہا ہوتا ہے تو اس کو اکسایا جاتا ہے، ایسی بیوی مل گئی بچے کو، ہاں، اور بچہ کیا ہے؟ صابر ہے، وہ صبر کر رہا ہے، ماں اکساتی ہے، کیوں بھائی صبر کر رہے ہو، بولو، لڑو، جھگڑو۔ اور اسی طرح لڑکی کی طرف بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بچی ہے اگر سسرال کوئی ایسا مل گیا، کہیں کوئی تھوڑی بہت آزمائش ہے تو وہاں اس کو بے صبرا کر دیتی ہے۔ تو حضرت لقمان کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ نصیحت کر رہے ہیں کہ آزمائش تو آئے گی، تکلیف تو آئے گا، دکھ تو آئے گا، لیکن صبر کرنا بچے، اور اگر صبر کر لیا تو یہ ہمت کے کاموں میں سے۔ ہم کہتے ہیں اگر اگلے کو 4 سنا کے آئے ہو تو شاباش بچے، اب تم نے اچھا کام کیا۔ اور لوگوں کے لیے اپنا رخسار نہ پھلا اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، اپنے منہ نہ پھلاؤ، بے رخی نہ کرو لوگوں سے، زمین پہ اکڑ کر نہ چلو، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے، فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اب دیکھیں جہاں بھی وہ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں ساتھ ہی اللہ سے جوڑ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے یہ چیز نہیں پسند، فوراً کہہ رہے ہیں اللہ کو فخر کرنا نہیں پسند۔ اور اپنی چال میں میانہ روی رکھ، پھر چال چلن اس کی بھی تربیت کر رہے ہیں کہ کیسے چلنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، یہ بھی مینر سکھا رہے ہیں۔ چال میں میانہ روی رکھ اور اپنی آواز کچھ نیچی رکھ، اونچی آواز میں بات نہ کر، نہ زیادہ دھیمی کہ کسی کو بات کی سمجھ ہی نہ آئے۔ کچھ لہجے ایسے ہوتے ہیں نا اتنے دھیمے کہ دوسرے سننے والے کو مشکل ہوتی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا اگلا کیا بول رہا ہے، اس کو 10 دفعہ کہنا پڑتا ہے سوری جی کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ تو آواز کو تھوڑا نیچی رکھو بے شک، اور پھر وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کیوں ہر چیز کی آگے لوجک دے رہے ہیں، پہلی نصیحت سے لے کے آپ ان کی ہر نصیحت پہ غور کریں، جو بات کہتے ہیں اس کے بعد لوجک بھی دیتے ہیں۔ بے شک سب آوازوں سے کیوں نیچی رکھو؟ کیونکہ بے شک سب آوازوں سے بری یقیناً گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔
کبھی ہم جب چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور اونچی آواز میں بول رہے ہوتے ہیں، اب وہی ایکشن اگر ہم دوبارہ سے ریپلے کریں اپنے مرر کے سامنے، دوبارہ سے وہی چیز کریں، ہم اپنے آپ کو انسان نہیں لگ رہے ہوتے، اور یہاں اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں بھی تو اپنے آپ کو ہی ہم انسان نہیں لگ رہے ہوتے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو سب آوازوں سے بری یقیناً گدھوں کی آواز ہے، اور جہنمیوں کی آواز بھی کیسی ہوگی؟ گدھوں کی آوازوں کے جیسی ہوگی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا، جب مرغ کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرو، اس لیے کہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو، اس لیے کہ وہ کس کو دیکھتا ہے؟ شیطان کو دیکھتا ہے. پھر آگے آیت نمبر 22 میں، اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے اور نیکی کرنے والا ہو تو یقیناً اللہ نے اس نے مضبوط کڑے کو اچھی طرح پکڑ لیا، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے. یعنی جو شخص اپنا چہرہ کس کے سپرد کر دے؟ اللہ کے سپرد کر دے. اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ یعنی اللہ نے جو جیسا حکم دیا کہ سمینا واتانا، میرے رب کا یہ حکم ہے، میں نے یہی کرنا ہے. اور کیا مراد ہے اس سے؟ کہ جو بھی کر رہا ہے پھر کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑے کو اچھی طرح پکڑ لیا. وہ مضبوط کڑا کون سا ہے؟ اللہ کا سہارا اس نے تھام لیا ہے، اس کو اپنے رب کا سہارا مل گیا ہے، اور تمام کام لوٹتے کس کی طرف ہیں؟ اللہ ہی کی طرف ہیں. تو جب اللہ ہی کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی تمام انجام اسی کی طرف سے ہوں گے، تو پھر کسی کو اللہ کا سہارا مل جائے تو اس کی تو پھر موجیں ہی موجیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر آگے آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا، اور نہ کوئی بیٹا ہی ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آنے والا ہے. آج تو ہوتا ہے نا، بیٹا نے کچھ کر سکا باپ نے مدد کر دی، باپ نے کچھ کر سکا بیٹے نے مدد کر دی. وہاں تو ہر کوئی اپنے ہی رشتوں سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے. کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، کوئی نہیں کہے گا اچھا تم جہنم میں نہ جاؤ میری نیکیاں لے لو. آج تو باپ اپنے منہ کا نوالا نکال کے اولاد کے منہ میں ڈال دیتا ہے، خود بھوکا رہ لیتا ہے کہ نہیں میں اپنی اولاد کو کھلا دوں. اس دن ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اس دن وہ یہ نہیں کہے گا میری نیکیاں لے لو، تم جنت میں چلے جاؤ، میں جہنم میں چلا جاتا ہوں. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے. تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کہیں وہ دغا باز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ نہ دے جائے. کون دغا باز؟ شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں ہی نہ رکھ جائے، اور تم یوں ہی دنیا میں مگن رہو، اور یہاں تک کہ تمہاری موت تمہیں آ پکڑے اور آخرت کا سفر شروع ہو جائے جس کی تم نے تیاری ہی نہ کی ہو. آج دھوکے میں ہی ڈالا ہوا نا شیطان نے ہمیں. دنیا کتنی مزین اور کتنی خوبصورت بنا کے ہمیں پیش کی ہوئی ہے کہ ہمارا دل ہی نہیں کرتا اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر ہونے کو، کسی اور چیز میں مگن ہونے کو، اللہ کی طرف آنے کو، اللہ کی کتاب کی طرف آنے کو. بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہ بارش پر برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا. بے شک سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ 5 چیزیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. سورۃ السجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن صبح کی نماز میں سورۃ سجدہ اور سورۃ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح روزانہ رات کو سونے سے پہلے بھی سورۃ السجدہ پڑھا کرتے تھے. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے. یہ وہ کتاب ہے جو کس کی طرف سے ہے؟ جہانوں کے، تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے ہے.
یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ وہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ پائیں۔ آیت نمبر 6، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون۔ وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ آسمان اور زمین تک ہر چیز کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایسے دن میں اوپر جاتا ہے جس کی مقدار کیا ہے؟ 1000 سال ہے۔ اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو، یعنی جو تمہاری گنتی ہے اس کی مقدار سے 1000 سال ہے۔ وہی غائب اور حاضر کو جاننے والا، سب پر غالب، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات سے متعلق تمام احکام و امر آسمان سے جہاں عرش اور لوح محفوظ ہے زمین کی طرف صادر فرمائے ہیں، اور فرشتے انہیں نافذ کرتے ہیں۔ زمین اور زندگی اور موت، صحت و بیماری، بخشش و محرومی، مالداری و محتاجی، جنگ و صلح، عزت و ذلت، مخلوقات سے متعلق تمام فیصلے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے کرتا ہے، کوئی شے اسے عاجز نہیں کرتی۔ اسی طرح بندوں کے اعمال آسمان دنیا کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور زمین اور اس کے درمیان کی مسافت کتنی ہے؟ 500 سال کی ہے، اور آسمان کی موٹائی کی مسافت 500 سال کی ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ سے نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمان اور زمین کے بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھی۔ اس وقت اس کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا۔ تو اللہ کے ہاں ایک دن 50,000 سال ہمارے 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اسی لیے ہمیں لگتا ہے بہت وقت لگ رہا، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا ابھی پوری نہیں، وہ اللہ کے ہاں تو ایک دن ہوتا ہے، ایک دن ہوتا ہے، اور ہمارے کتنے ہوتے ہیں؟ 50,000 سال۔ جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو جو اس نے پیدا کی، اور انسان کی پیدائش تھوڑی سی مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی، پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی ایک روح پھونکی، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تو صحیح، جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو کتنا خوبصورت بنایا، انسان لے لیں، جانور لے لیں، چرند لے لیں، پرند لے لیں، کائنات کی کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھ لیں کتنی خوبصورت بنائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں بنایا، اپنی پیدائش کو دیکھو، اور جس چیز سے پیدائش کی گئی اس چیز کو دیکھو، اور جب تم انسان بن جاتے ہو تو اس وقت کو دیکھو، اس انسان کو دیکھو کتنا خوبصورت بنایا، اور پھر بنانے کے بعد تمہیں کتنی خوبصورت نعمتیں دیں، آنکھیں دی، کان دیے، دل دیے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو ان نعمتوں کا شکر کیا ہے کہ ان کو اپنے رب کے راستے میں استعمال کیا جائے۔ آنکھیں دی ہیں تو اس سے غور و فکر کیا جائے، دل دیا ہے تو اس میں اللہ کی آیات کو بسا کر غور و فکر کیا جائے، دماغ کو اس کے لیے استعمال کیا جائے، کان سے سنا جائے۔ آیت نمبر 12، اور کاش تو دیکھے جب مجرم لوگ اپنے رب کے پاس اپنے سر جھکائے ہوں گے، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، بس ہمیں واپس بھیج، ہم نیک عمل کریں گے، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اس روز یقین کرنے کا کیا فائدہ؟ یقین تو اب کرنا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار نقشہ کھینچ کے بتا رہے تھے۔ تو اگر دنیا میں یقین کر لیں گے تو اس روز کی رسوائی سے بچ جائیں گے۔ پھر آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، سو چکھو اس وجہ سے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ آج یقین کرنے کا کیا فائدہ؟ آج تو چکھنے کا وقت ہے، آج تو نتیجہ ملنے کا وقت ہے۔ بے شک ہم نے تمہیں بھلا دیا اور ہمیشگی کا عذاب چکھو اس کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ آج ہم بھی بھولے ہوئے نا اللہ سے ملاقات کو، ہمیں ہر ایک سے ملاقات یاد ہے، کب کس سے ملنا ہے، کب کس کی طرف جانا ہے، سب کا پتہ ہے،
نہیں پتہ تو اللہ سے ملاقات کا نہیں پتہ کہ ایک دن ادھر سے بھی بلاوا آ جائے گا، ادھر سے بھی انویٹیشن آ جائے گا اور میری روح قبض کر لی جائے گی اور مجھے اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو میں سوچوں اس ملاقات کے قابل بن چکی ہوں؟ ہم نے جانا ہی نہیں ہے، بھلائے بیٹھے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں سو چکھو اس وجہ سے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، بھولے ہوئے تھے تم۔ اور جب موت آ کے کھڑی ہوتی ہے، اسی لیے تو موت کا فرشتہ جب لینے آتا ہے جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ جاتی ہیں۔ کیوں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں؟ وہ حیران ہکا بکا کہ وہ ملاقات آ گئی جس کی تو تیاری نہیں کی تھی ابھی۔ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے پکارتے ہیں اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جو سچ میں اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں، جو اس کی آیات کو پہچان جاتے ہیں، ان پہ ایمان لے آتے ہیں، اس کی نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ تکبر نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور سکون سے میٹھی نیند سو نہیں جاتے ہماری طرح کہ ہم سوتے ہیں صبح فجر بھی، تہجد بھی گئی، فجر بھی قضا اور مزے سے اٹھ رہے ہیں 8-10 بجے۔ نہیں، وہ اس فکر میں رات گزارتے ہیں کہیں ہماری فجر نہ مس ہو جائے، اور اٹھ کے ٹائم دیکھتے رہتے ہیں، بستروں سے ان کے پہلو الگ رہتے ہیں۔ آپ سے سب نے فرمایا اللہ تعالیٰ 2 قسم کے آدمیوں سے بہت خوش ہوتا ہے، ایک تو وہ جو رات کو نماز پڑھنے کے لیے اپنی بیوی بچوں کے درمیان سے نرم و گرم بستر چھوڑ کر اٹھتا ہے۔ ہمارا رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے بندے کو دیکھو جو میرے پاس موجود نعمتوں کی رغبت کرتے ہوئے اور میرے عذابات سے ڈرتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کے درمیان سے نرم و گرم بستر چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنا نرم اور گرم بستر دیا ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام کر رہا تھا، لیکن میری محبت نے اس کو اٹھا دیا اس کے بستر سے، ان نعمتوں کو چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اور دوسرا وہ شخص جو ایک غزوے میں ہے اور اس کے ساتھی بھاگ نکلتے ہیں، لیکن یہ شخص یہ سوچ کر بھاگنے کی کیا سزا ہے اور آگے بڑھنے میں کیا نعمتیں ہیں، میدان کی طرف لوٹتا ہے اور میرے پاس موجود نعمتوں کی رغبت کرتے ہوئے اور میرے عذابات سے ڈرتے ہوئے اپنا خون بہا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فخر سے اپنے فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کی طرف دیکھو، وہ میرے پاس موجود نعمتوں کی رغبت کرتے ہوئے میرے عذابات سے ڈرتے ہوئے واپس پلٹا ہے اور اپنا خون بہا دیا ہے۔ اور اسی طرح جو رات کو اپنے بستر کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی فرشتوں پہ فخر کے درمیان فخر کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ میں نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیسے کیسے انعامات اکٹھے کر لیے ہیں جنت کی صورت میں، اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب پیچھے رات کی نماز کا ذکر ہے اور ساتھ ہی کس کا ذکر ہے؟ مخفی، چھپے ہوئے اجر کا ذکر ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے جیسے رات کی نماز چھپی ہوئی نماز ہوتی ہے نا، کسی کو نہیں پتہ چلتا، رات کے اندھیرے میں آپ پڑھ کر دوبارہ لیٹ بھی جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو، اسی طرح اس کا انعام بھی کیا ہے؟ مخفی۔ اللہ تعالیٰ کہ نہیں جانتے ہی نہیں میں نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے۔ پھر آیت نمبر 20 میں اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے، جب کبھی چاہیں گے کہ اس سے نکلیں اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا آگ کا وہ عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اور یقیناً ہم انہیں قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ یعنی دنیا میں بھی مصائب اور آزمائشوں کے ذریعے ہم ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجیں گے تاکہ یہ پلٹ آئیں ہماری طرف۔ تو دنیا میں جو عذاب چھوٹے چھوٹے آتے ہیں کس لیے آتے ہیں؟ کہ انسان ابھی بھی سمجھ جائے اور اپنے رب کی طرف واپس پلٹ آئے۔ پھر آگے آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہہ دیں فیصلے کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، نہ ان کا ایمان لانا نفع دے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔
فعارض عنہم وانتظر انہم منتظرون، بس تو ان سے منہ پھیر لے اور انتظار کر، یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کفار مکہ کی احمقانہ باتوں اور ان کے کذب بیانوں کا جواب نہ دیجیے، بلکہ پورے انہماک کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے رہیے اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کیجیے، اور وہ یقیناً آپ کو فتح و نصرت دے گا اور آپ کے دشمنوں کو کیا کرے گا؟ رسوا کرے گا۔ سورۃ الاحزاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی، اللہ سے ڈر اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مان، یقیناً اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اس کی پیروی کر جو تیرے رب کی جانب سے تیری طرف وحی کی جاتی ہے، یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ پورا باخبر ہے، اور اللہ پر بھروسہ کر اور اللہ وکیل کی حیثیت سے کافی ہے۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیشہ کس کی ذات پر بھروسہ کرو؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم۔ اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ دل کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اسی لیے یا تو اس میں کفر ہو سکتا ہے یا ایمان، دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ منافق کیا کرتے تھے؟ ان کی طرف جاتے تھے ان کے بن جاتے تھے، ان کی طرف آتے تھے ان کی طرف ان کے ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ یا تو وہ دل واقعی کفر کی طرف ہوں گے یا پھر ایمان کی طرف ہوں گے، اور اگر ایمان کی طرف ہوں گے تو وہ کفر کی طرف جا ہی نہیں سکتے، اور جو کفر والا ہے وہ اگر ایمان کی طرف آیا بھی ہے تو وہ دل سے نہیں آیا، وہ منافقت والا دل ہے۔ اور نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے۔ اب پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی اگر اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، یعنی اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا، یعنی تمہارے کہہ دینے سے وہ تمہاری مائیں نہیں بن جائیں گی، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے، یعنی منہ بولے بیٹے ہمیشہ منہ بولے بیٹے ہی رہیں گے۔ ان کی بیویوں سے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے اگر وہ طلاق دے دیں یا یہ کہ وہ وفات پا جائیں، اور اسی طرح ان کا وراثت میں حصہ نہیں ہوگا۔ یہ تمہارے اپنے منہوں سے کہنا، اللہ تعالیٰ کہ تمہارے اپنے منہوں کی باتیں ہیں، جس کو چاہو بیٹا بنا لو، جس کو چاہو بیٹی بنا لیتے ہو، یہ تمہارے منہ کی حد تک ہے، اصل میں وہ بیٹا اور بیٹی ہرگز نہیں بن سکتے۔ اور آج دیکھیں کتنے ہی ایسے منہ بولے رشتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ آپس میں نامحرم ہیں، بھائی مرد ہیں وہ ان کو گلے لگا رہے ہوتے کہ ہماری منہ بولی بہن ہے، اب وہ نامحرم ہے تو وہ اس کے سر پہ ہاتھ بھی پھیرے ہیں، اس کو گلے بھی لگا رہے، نہیں جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ نہیں تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، وہ اصل میں تمہارے بیٹے نہیں بن جاتے، اور اللہ سچ کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اب یہ مثال زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کی گئی تھی، جنہیں لوگ زید بن محمد کہا کرتے تھے، اور عربوں کے قدیم رواج کے مطابق منہ بولا بیٹا کیا تھا؟ وارث بنتا تھا، اس کی بیوی سے طلاق وغیرہ کے بعد شادی کرنا حرام سمجھا جاتا تھا۔ اسی غلط رواج کو ختم کرنے اور اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے تھے، یہاں تک کہ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوگی تو پھر کہ انہیں ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے، تو پھر ہم ان کو زید بن حارثہ کے نام سے پکارتے تھے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو کوئی اپنے اصل باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنائے اور وہ جانتا ہو کہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہو جائے گی۔ کتنی سخت سزا ہے۔
انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تم ان کی باپ نہ جانو تو وہ دین میں تمہارے کیا ہیں؟ بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے خطا کی، اور لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادے سے کیا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو منہ بولے بیٹوں کو، بیٹیوں کو ان کے باپوں کے نام سے ہی پکارا جائے گا، جو ان کا اصل باپ تھا، چاہے وہ دنیا میں ہے یا نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 9 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ پر اللہ کی نعمت یاد کرو جب تم پر کئی لشکر چڑھائے تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی، اور ایسے لشکر جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھنے والا تھا۔ اب یہاں پہ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ غزوہ خندق کی طرف اشارہ ہے۔ جنود سے مراد کفار مکہ اور قبائل عرب پر مشتمل وہ لشکر ہیں جو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، اور ریحن سے مراد وہ تیز ہوا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لشکر کفار کے خیمے الٹ دیے تھے، اکھاڑ دیے تھے، اور ان کی ہانڈیاں الٹ گئی تھیں۔ جنودن سے مراد کفار اور قبائل عرب پر مشتمل جو لشکر تھے نا، جو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے تھے، وہ ہیں مراد۔ اور اسی طرح آپ سے نے فرمایا میری مدد باد صبا کے ساتھ کی گئی، اور عاد کو مغربی ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا۔ اور پھر ایک لشکر وہ تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جنود لم تروها، ایک وہ لشکر تھا جو اس کو تم دیکھ رہے تھے۔ وہ کون سا لشکر تھا؟ تمہارے سامنے مقابل دشمنوں کا لشکر جو تم سے لڑنے آیا تھا۔ اور ایک لشکر وہ جنود لم تروها جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ کون سا لشکر تھا؟ وہ اللہ کی طرف سے آنے والا فرشتوں کا لشکر تھا، جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے اس کو بھیجا تھا، اور جنہوں نے ان کے خیمے کیا کر دیے تھے؟ اکھاڑ پھینکے تھے۔ جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے آگے، اور جب آنکھیں پھر گئی اور دل گلوں تک پہنچ گئے، جب شدید غم ہوتا ہے تو دل کہاں آ جاتا ہے؟ ایسا لگتا ہے حلق میں آ گیا۔ اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرتے تھے، کئی طرح کے گمان، اس موقع پر ایمان والے آزمائے گئے اور ہلائے گئے، سخت ہلایا جانا۔ اور جب آیت نمبر 13، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب والو، تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس لوٹ چلو، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا تھا، کہتے تھے ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ کسی طرح غیر محفوظ نہیں، وہ بھاگنے کے سوا کچھ چاہتے ہی نہیں۔ منافقین کی ایک جماعت نے مسلمانوں کے عزم و ثبات کو کمزور کرنے کے لیے کیا کہا کہ خندق اور اس پہاڑی کی درمیانی جگہ میں رہ کر تم لوگ اپنے بال بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ کیا کرو؟ مدینہ لوٹ جاؤ۔ اب یہ کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کمزور ایمان والے منافق لوگ اجازتیں مانگنے لگے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمیں اجازت دے دیں، ہم واپس چلے جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہے ہیں کہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں، وہ تو جانے کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے۔ کہہ دیں، آیت نمبر 17، کہہ دیں وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تم سے کسی برائی کا ارادہ کر لے؟ موت سے ڈر کے بھاگ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بتاؤ، ان سے کہہ دو کہ جو تمہیں اللہ سے بچائے کون ہے؟ بتاؤ، اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، اگر موت آنی ہے تو وہ تو تمہارے گھر کے اندر بھی آ سکتی ہے، بند قلعوں میں بھی آ سکتی ہے، یا تم پر کسی مہربانی کا ارادہ کرے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ یقیناً اللہ تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو جانتا ہے، اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والوں کو بھی کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت کم۔ تمہارے بارے میں سخت بخیل ہیں، بس جب خوف آ پہنچے تو انہیں دیکھے گا کہ تیری طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھومتی ہیں جس پر موت کی غشی
طاری ہو رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ تکلیف دیں گے، اس حال میں کہ مال کے سخت حریص ہیں یہ لوگ، ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ ہمیشہ سے اللہ پر بہت آسان ہے، کیونکہ جنگ میں دل سے آتے ہی نہیں تھے، آتے تھے تو کس ڈر سے کہ ہم پہچانے نہ جائیں کہ ہم سچ میں منافق ہیں، اور مال کے بہت زیادہ حریص تھے، کہتے تھے چلو چلتے ہیں، اگر فتح ہوگی تو مال و دولت نصیب ہوگا، لیکن جب جنگ کے اندر اس طرح کی کیفیت ہوتی تو ایسے اس رویے کو، اس نقشے کو ان کے کھینچا جا رہا ہے کہ جب خوف آ پہنچتا ہے تو انہیں دیکھے گا کہ تیری طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھومتی ہیں جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، اور جب خوف جاتا رہتا ہے تو تیز زبانوں کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ آیت نمبر 21، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور رہے گا۔ جب بھی تمہیں کسی معاملے میں کنفیوژن ہو تو کس طرف لوٹو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی طرف، اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو، اس کے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے کیا ہے؟ اچھا نمونہ ہے، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھتا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتباع سنت پر بہت زور دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور اس کی اجازت بھی دی، لیکن بعض لوگوں نے اس سے پرہیز کیا۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں ایک کام کرتا ہوں اور وہ اس سے پرہیز کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں ان سب سے زیادہ اللہ سے واقف ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں ایز اٹ از اسی کی پیروی کرنی ہے، نہ ہم اس کو اپنی طرف سے بڑھا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے تو گناہ معاف تھے، چلو ہم اس کو تھوڑا سا اپنے لیے بڑھا سکتے، نہ اس کو بڑھا سکتے ہیں نہ اس کو کم کر سکتے ہیں۔ جو جس طرح بتا دیا گیا ہمیں اسی طرح اس کو، اس حسنہ کو لینا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور فرما برداری میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر یہود و منافقین کی حالت بیان کرنے کے بعد اب ان آیات میں مخلصین مومن جو تھے ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جب انہوں نے لشکر کفار کو ہر طرف سے آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ ہمارے رب نے تو ہمیں اس کی خبر پہلے ہی دے رکھی تھی۔ تو اس آزمائش نے ان کے ایمان کو مزید اضافہ میں کر دیا۔ پتہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان پر آزمائش آتی ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو پہلا ایمان بھی چلا جاتا ہے یا جو ایمان ہوتا ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا ہے، تو منافقین کیا ہوتے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ جو تھوڑی بہت دل میں ایمان تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی ضائع کر دیتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، سچے مومن ہوتے ہیں، ان کے ایمان مزید بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہم سوچیں کسی بھی دکھ، کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی آزمائش میں کیا میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق زیادہ مضبوط ہوتا ہے، میں اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنے والی بن جاتی ہوں، یا کہ جو کر رہی تھی رجوع وہ بھی چھوڑ دیتی ہوں؟ مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے وہ بات سچ کہی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا، پھر ان میں سے کوئی تو وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر سکا اور کوئی وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے نہیں بدلا کچھ بھی بدلنا۔ یعنی ان مومنین مخلصین نے اللہ سے جس صبر و اس ثابت قدمی کا وعدہ کیا تھا اس میں سچے ثابت ہوئے۔ اور پھر ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا، جس نے اللہ کے راستے میں جان و مال قربان کرنے کی نظر مانی تھی، یعنی شہید ہونے کی، وہ اپنی نظر پوری کر چکا، شہید ہو گیا۔ اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابھی کیا کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش کریں، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے، یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بلا شبہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ نے اس بات پہ غور کیا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے،
ہم کیا کہتے ہیں، ہم کسی کو اس طرح سے دیکھتے ہیں تو ہم اس پر ٹھپا ہی لگا دیتے ہیں جہنم کا، کفر کا، مشرک کا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے. کوئی پتہ نہیں کہ وہ بعد میں اللہ سے کیسی سچی توبہ کر لیں تو اللہ ان کو کیا کر دے، معاف کر دے. پھر آگے آیت نمبر 26 اور 27، اور اس نے اہل کتاب کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. ایک گروہ کو تو تم قتل کرتے تھے اور دوسرے گروہ کو قید کرتے تھے، اور تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا تھا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. غزوہ احزاب کے موقع پر یہود بنو قریظہ نے خیانت کی، عہد توڑا اور کفار عرب کے ساتھ مل گئے. انہی کا حال یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے بدعہدی کر کے کفار عرب کی مدد کی تھی، اس لیے مسلمانوں نے غزوہ احزاب کے بعد ان کا محاصرہ کیا اللہ رب العزت کے حکم سے کہ اب کن سے نپٹنے کا وقت ہے، ان سے نپٹنے کا وقت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ وہ اپنے قلعوں کے دروازے کھول کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے اور ہتھیار ڈال دی. آپ نے ان کے بالغ مردوں کو قتل کروا دیا، عورتیں اور بچے لونڈی اور غلام بنا لیے گئے، اور ان کے اموال بطور مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے لوٹے تو آپ نے ہتھیار اتار دیا اور غسل فرمایا، تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ نے ہتھیار اتار ڈالے؟ ہم فرشتوں نے تو واللہ ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے، اور ان کی طرف چلیے. آپ نے پوچھا کن کی طرف؟ انہوں نے فرمایا بنو قریظہ کی طرف. یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، یعنی فوراً. غزوہ خندق کا کتنا بڑا عرصہ تھا کہ پہلے خندق کھودی گئی تھی اور کتنا لمبا پیریڈ تھا جب وہ جنگ چلی تھی، اور اس کے بعد ابھی گھر لوٹے ہی تھے، ابھی غسل ہی کیا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر کیا کہا کہ ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے اور آپ نے ہتھیار اتار دیے. چلیں کس کی طرف؟ بنو قریظہ کی طرف، جنہوں نے عہد شکنی کی تھی اور مسلمانوں کا ساتھ دینے کا عہد کیا تھا، لیکن جنگ کے دوران کس کی طرف ہو گئے تھے؟ کفار کی مدد کی تھی انہوں نے، ان کی تائید کی تھی. تو ان آیات میں انہی کا ذکر ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا النبی قل لازواجک ان تکن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے دوں اور تمہیں رخصت کر دوں، اچھے طریقے سے رخصت کرنا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخری گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے. اب کیا تھا؟ فتوحات کے نتیجے میں جب مسلمانوں کی حالت پہلے سے نسبتاً اچھی ہوگی، بہتر ہوگی، تو انصار و مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر ازواج مطہرات نے بھی نان نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر دیا. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیں کہ اگر وہ اس دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہیں تو آپ انہیں دنیا کا ساز و سامان دے کر رخصت کر دیں، یعنی طلاق دے دیں. اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو پسند کرتی ہیں اور اسی تنگ حالی میں آپ کے ساتھ رہ کر صبر کریں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں بے حد اجر و ثواب سے نوازے گا. اس اختیار کے بعد ازواج مطہرات نے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو ہی پسند فرمایا. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کھلی بے حیائی عمل میں لائے گی اس کے لیے عذاب دگنا بڑھایا جائے گا، اور یہ بات اللہ پر ہمیشہ سے آسان ہے. کیوں دگنا عذاب بڑھایا جائے گا؟ کیونکہ وہ کون تھی؟ امہات المومنین تھی، وہ پوری امت کے لیے رول ماڈل تھی. اگر وہ کوئی چھوٹی سی بھی کوتاہی کرتی تو اس کا ایفیکٹ کہاں آنا تھا؟ پوری امت پر آنا تھا، کیونکہ پوری امت نے ان کو فالو کرنا تھا. اس لیے جب مقام بڑا ہوتا ہے تو وہاں کوتاہی پر بھی سزا کیسی ملتی ہے؟ بڑی ملتی ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين